یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا آف ایئر کہ والد کی زندگی میں انہوں نے ایک پلاٹ خریدا تھا مثلا 2.5 لاکھ کا، اور پھر والد صاحب زندہ ہی تھے، اس کو میں نے بیچا، پھر مزید اپنا بھی 2.5 لاکھ ملایا اور ہم نے ایک نیا پلاٹ لے لیا، اور پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب اس میں وراثت تقسیم کرنی ہے تو کیا پوری رقم سے وراثت تقسیم ہوگی؟ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، اور یا پھر میں پہلے اپنی رقم نکال لوں، باقی رقم وراثت کی بنے گی۔ دیکھ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، پہلی تو یہ کہ آپ نے صراحتاً سب کو کہہ دیا ہو یا والد صاحب کو کہہ دیا ہو کہ میں بطور قرض دے رہا ہوں، جب کبھی آپ اس پلاٹ کو بیچیں گے کچھ تو میرا پیسہ مجھے واپس کر دیجئے گا، یا مطلب آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی میں تو نہیں، اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر میں اپنا پہلے حصہ نکالوں گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی، تو پھر تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے طے نہیں کیا تھا لیکن آپ کی نیت یہی تھی کہ میں اپنا پیسہ واپس لے لوں گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیگر ورثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ قسم کھا کر کہہ دیں کہ آپ نے اسی نیت سے دیا تھا، کیونکہ نیت میں ہر شخص امین ہوتا ہے، وہ خود امانت دار ہوتا ہے، لوگوں کو تو اطلاع نہیں ملے گی، وہ بتائے گا۔ تو اگر قسم کھا سکتے ہیں آپ کہ ہاں خدا کی قسم میں نے واپس لینے کی نیت سے ہی یہ تھوڑا بہت ملایا تھا، تو بالکل آپ لے سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ کوئی مطلب صراحتاً کلام کیا، نہ آپ کی نیت میں تھا، ویسے ہی کر دیا، اب آپ نہیں لے سکتے، اس کو مکس رہنے دیں اور سب پوری رقم میں سے والدہ کو، بہن بھائیوں وغیرہ کو حصہ دیں، اپنا بھی حصہ رکھیں اور جانے دیں۔ دوسروں نے کہا کہ والد صاحب کی کوئی پینشن وغیرہ ان کو ملی ہے 16 لاکھ کے قریب، یا بینیفٹس کچھ ملے ہوں گے۔ میری والدہ ہیں، 2 بھائی، ہم بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، اور ایک بہن شادی شدہ ہے، اس کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ حصے جو تقسیم ہوتے ہیں وہ وراثت میں ہوتے ہیں، اور وراثت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس وقت اس کی ملکیت میں جتنا ہوتا ہے نا وہ اس کا مال وراثت ہے۔ لہٰذا یہ جو پینشن ہوتی ہیں یا بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے یا پرائیویٹ ادارے بھی اپنے امپلائی کو دیتے ہیں، یہ وراثت میں حصہ، یہ وراثت نہیں ہوتی، اسے وراثت میں مکس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں نومینی ہوتے ہیں۔ وہ نومینی آپ کو پتہ ہے کہ رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے بعد کس کو یہ ملے گا، تو جس کا نام وہاں لکھا ہے یہ سارے بینیفٹ، ساری پینشن اس کی ہوتی ہے۔ اگر زوجہ کے نام ہے تو زوجہ کے، اگر کسی اور کے نام رکھا ہوا ہے جیسے والدہ یا والد کے تو ان کو ملے گا۔ لہٰذا اس میں پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ نومینی کون ہے، اس میں کوئی وراثت وغیرہ جاری نہیں ہوگی۔ ایک انہی بہن نے کہا ہے کہ کوئی بڑی چیز جیسے کارپٹ وغیرہ ہے وہ بعض اوقات ناپاک ہو جاتا ہے تو ہم پھیلا کے اس پہ پائپ سے پانی مار دیتے ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو لٹکائیں، پھر پانی ٹپکنا موقوف ہو، پھر دوبارہ دھوئیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے جیسے کارپٹ وغیرہ، اور اس کا حل بھی میں نے لکھا ہے کتاب میں، تو یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا۔ یہ وہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے وہاں فرض کر لیں نماز پڑھنی ہے، یا بار بار وہاں گیلا ہاتھ یا پیر پڑے گا اور اس کو نجاست کے ساتھ مل کر آپ کو الٹا ناپاک کر دے گا، وہاں مطالبہ شرع ہوتا ہے۔ لیکن اگر جیسے بڑے کارپٹ پہ بچے نے پیشاب کر دیا، اب اس کو اٹھانا، اس کو دھونا واقعی ایک آزمائش ہے، تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پہلے وہ اس کو کس طرح سک وغیرہ کر لیں کپڑے سے یا کسی چیز سے، اس کے بعد اس پہ وہ آپ پاؤڈر وغیرہ ڈال کر اچھی طرح مل کے اس کو دھو لیں، یعنی دھونے سے مراد اس کو اچھی طرح پانی میں ڈالیں اور وہ کپڑے سے سک کر لیں۔ اب یہ شرعی لحاظ سے پاک تو نہیں ہوگا لیکن اسمیل دور ہو گئی، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ۔ اب آپ اگر اس پہ نماز پڑھنا چاہیں تو مصلی رکھ کر اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ گیلا پیر براہ راست اس پہ نہ پڑے، تو بس باقی یہ شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ اس کو پاک کریں۔ ہاں اگر ایسا ہی ہے کہ آپ نے اسی جگہ نماز پڑھنی ہے، بار بار پاؤں پڑے گا، تو پھر آپ کو کرنا چاہیے، ورنہ اس تکلفات میں آپ نہ پڑھیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اب اگر فرض کر لیں آپ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پاک کرنا ہی ہوگا، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس کو بچھا کر کسی جگہ پر اور اس پہ پانی سے پائپ سے پانی وغیرہ ڈالیں، اور اتنا ڈالتے رہیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، تو یہ پاک ہو جائے گا۔ ورنہ تیسرا وہی ہے جو آپ نے کہا، یا ایک چوتھا بھی آپشن ہے کہ اس کو دھوبی کو دے دیں اور دھوبی کو کہہ دیں کہ بھئی ذرا اچھی طریقے سے پانی بہا دینا اس کو دھوتے ہوئے، تو یہ بڑے بڑے ان کے پاس واشنگ مشین یا بڑے بڑے اسپیسز ہوتے ہیں، وہاں بچھا کر یہ اچھی طرح پہلے اس کو مطلب پاؤڈر وغیرہ لگا کر خوب اچھی طرح برش وغیرہ مار کے پھر پانی بہاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ تنبیہ کر دیں گے اور وہ کہہ دے گا کہ ہاں ہم نے پانی بہا لیا، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں وہ کارپٹ وغیرہ پاک ہوگا۔ انہی بہن نے کہا کہ بعض اوقات جیسے مرد حضرات موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں گٹر کا پانی ہوتا ہے، وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے نا وہ پاؤں،
پانی میں پڑ گیا، اب اس کے بعد پیڈل کے اوپر پاؤں رکھا، تو پیڈل کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں ابھی جو میں نے اصول بتایا یہاں پر بھی آپ کو کام دے گا۔ پیڈل پہ آپ برہنہ پا تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے نا، ننگا پیر تو نہیں رکھتا ہے، جوتے پہنے ہوتے ہیں، اور پیڈل پہ نہ کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ آپ گیلا پیر اس کے اوپر رکھیں گے تو مزید ناپاکی کے امکانات بھی نہیں ہیں، تو پھر پیڈل کو پاک کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ مثلا اگر آپ ایک گلی سے گزرے جس میں گٹر کا پانی تھا، ٹائر گٹر کے اس میں ہو گئے، اب آپ گھر پہ لا کے ٹائروں کو پاک کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہاں اگر اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، اسمیل دور کرنے کے لیے کر لیں، لیکن یہ ذہن بنانا کہ ہمیں اس کو پاک کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اسے ویسے ہی چھوڑ دیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ گیلا اگر ہے تو گیلے کو یہ نہیں کہ وہ صحن میں چلانا شروع کر دیں، وہ سارا ناپاکی پھیل جائے، ایک جگہ کھڑا کر دیں یا گلی سے باہر ہی کھڑی ہوتی ہیں، خشک ہو جائے گا بس ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیجئے اس کو، مزید کوئی تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کا ان کا کام ہے، تو وہ مختلف پوسٹس وغیرہ بنانے کے لیے آتی ہیں ان کے پاس، بعض اوقات اس میں عورتوں کی تصویریں کبھی کہتے ہیں کہ ڈال دیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو بہت ہی کوئی فحش قسم کی تصویریں ہیں، بہت ہی زیادہ بے پردگی ہے، تو پھر تو آپ کو اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ جو اس کو دیکھے گا جتنے منفی اثرات آئیں گے، آپ نے اگرچہ تعاون کی نیت نہیں کی لیکن بہرحال اس میں آپ کے لیے بھی گرفت کے اخروی لحاظ سے امکانات موجود ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ زیادہ بے پردگی نہیں ہے، جیسے بعض اوقات وہ دوپٹے وغیرہ اوڑے ہوتے ہیں، یا لباس بھی ایسا ہے کہ مکمل جسم کو کور کر رہا ہے، تو بہرحال اس پروفیشن کے اعتبار سے گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ دی جائیں تو یقینی سی بات ہے کہ اس فیلڈ میں آدمی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ایک مذہبی نہیں ہوتا، ہر ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کی اونچ نیچ کی رعایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ سامنے والے نے بھی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کلام نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم کلام کریں تو لوگ ان سے ایسی چیزیں اخذ کر لیتے ہیں کہ جو اخذ کرنی نہیں چاہیے، یعنی اس میں شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ان کو اپنے مطلب کی بات لگتی ہے، وہ شتر بے مہار ہو جاتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں ہماری طب مفتی صاحب نے کہا تھا۔ تو بہرحال بہت احتیاط کر کے آپ کریں، کیونکہ یہ روزگار ہے اور آج کل روزگار مل نہیں رہا اس قدر، یہ کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ایسے ایسے میسیج کرتے ہیں کہ صاحب میں اپنے بچوں کو مار دوں گا، میں خودکشی کر دوں گا۔ یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ عوام سے ان کا تعلق اور رابطہ نہیں ہوتی علمی شخصیات ہیں، وہ ایک مسئلے کو صرف شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی مجبوریاں، ماحول کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ رعایت دے سکتے ہیں کہاں نہیں، وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ پھر ہم جیسے لوگوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو مفتی عرف پر جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ فتویٰ دینے کا اتنا ہی زیادہ اہل ہوتا ہے۔ میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال ہم پہ تنقید کرنا بھی مناسب نہیں۔ بہن نے کویسچن کیا کہ ان کی سسٹر کی اپنے شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہوئی، کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان سے لڑائی جھگڑا کر کے علیحدگی اختیار کی اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کورٹ سے ون سائیڈڈ فسخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لی، جس کو عرف عام میں خلا کہتے ہیں۔ اور اب ان کے میرے گھر والے جو ہیں وہ بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایک اور بہت اچھا رشتہ آ گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ کورٹ کا خلا جو فسخ نکاح ہے نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اب جو دوسرا نکاح ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر وہ آپس میں جسمانی تعلق قائم کریں گے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میری بہن پہلے والے اپنے ہسبینڈ سے پیگننٹ تھیں، لیکن دوسری شادی کے چکر میں یہ بورٹ کروایا، بچے کو بھی ضائع کر دیا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور ماں باپ کہیں سے حدیثیں لے آئے ہیں کہ دیکھیں ون سائیڈڈ ہو سکتا ہے۔ جب ان کو بتایا کہ اس حدیث کے اندر بھی اگر ایسا ہے کہ لڑکی نہ رہنا چاہے تو نبی کریم نے آپس میں جدائی نہیں کروائی، بلکہ شوہر کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، تو شوہر سے ہی ہوگا، تو کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ پھر جب علماء اور مفتیان کرام کی باتیں ان کو بتائیں تو کہا ہم کسی عالم اور مفتی کو تسلیم نہیں کرتے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ کافی سارے سوال ہیں، لیکن میں تیزی سے جلدی سے جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے خلا اور طلاق کا حق صرف شوہر کو دیا ہے، اس کے قائم مقام ہو کر کوئی بھی دوسرا نکاح کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں فقہ حنفی میں یہ ضرور ہے کہ اگر لڑکی مسلسل ظلم کا شکار ہو رہی ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ طلاق دیں یا آپ خلع دیں، ان میں دونوں میں فرق بھی یاد رکھیے گا۔ اگر بغیر پیسے کے طلاق دیں گے تو طلاق، اور پیسے کے بدلے میں ہے تو خلع۔ اب شوہر اگر راضی نہیں ہو رہا
اور لڑکی مسلسل ظلم کا شکار ہے، مثال کے طور پہ شوہر حقوق زوجت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے بالکل، اس کو انین کہتے ہیں، تو پھر جج اس کو موقع دے گا علاج کا، اگر نہیں ہوا علاج 1 سال جتنا بھی جج دے، اس کے بعد وہ اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ ایسے اگر کوئی شوہر باہر چلا گیا، مفقود الخبر ہو گیا، اس علاقے میں جنگ شروع ہو گئی، کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اطلاع ہی نہیں مل رہی، تو چند شرائط کے ساتھ پھر بعد میں جج ون سائیڈڈ کر سکتا ہے۔ یا شوہر بہت ہی ظالم ہے، مارتا ہے، چھریوں سے حملہ کر دیتا ہے، آنکھ پھاڑ دی، ناک پھاڑ دی، نفقہ نہیں دیتا، حق ادا نہیں کرتا ہے، اس ظلم مسلسل سے بچانے کے لیے بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اور ہم دیتے ہیں فتویٰ کہ ون سائیڈڈ کورٹ کا فسخ ہو سکتا ہے، فسخ نکاح، لیکن پہلے وہی شرط ہے کہ شوہر کو راضی کریں، پیار سے، محبت سے، سختی سے۔ اگر وہ طلاق اور خلا پہ راضی نہ ہو تو پھر یہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں یہ شوہر کا ہی حق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے الزامات لگا کر کہ اس نے مجھے مارا تھا، پیٹا تھا، غیر عورتوں سے مراسم میں شرابیں پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا، حالانکہ وہ شوہر ایسا نہیں ہے، جھوٹ بول بال کے جان چھڑا لی، یا جیسے اس مسئلے میں کہ چھوٹی موٹی باتوں میں علیحدہ ہو گئے، اس سے کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، یہ فسخ نکاح نہیں ہوگا، یہ پہلے شوہر کے نکاح میں کہلائیں گی، انہی کی منکوحہ ہیں، اور جب تک لڑکی کسی کے منکوحہ ہو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ پھر یہ ابورٹ کرانا اگر 4 مہینے کے بعد ہے تو انسان کے قتل کی مثل ہے، اور 4 مہینے سے پہلے ہے تو بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، اس پر بھی اس عورت کو شدید قسم کا جواب دینا ہوگا۔ ابھی اگر اگلا نکاح کر بھی لیتی ہیں تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ تو پہلے کی منکوحہ ہیں۔ پھر جو جسمانی تعلق قائم ہوگا وہ آپ خود سوچ لیجیے، غیر مرد سے جسمانی تعلق قائم ہو تو کیا حکم ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے ان کا حکم کیا ہوگا۔ اس میں جو ماں یا جو بہن بھائی دیگر اس لڑکی کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب گناہگار، اور اللہ نہ کرے اگر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے انجام بہت ہی سخت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور لیکن ان میں ابھی تک یہاں تک کوئی بھی چیز کفر نہیں کہیں گے، یہ اسلام سے باہر ہونے کا نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو کہا کہ علماء کے فتاویٰ دکھائے سب کہا ہم کسی عالم مفتی کو نہیں مانتے، یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے، اور ایسا کہنے والے کو، کیونکہ عالم کو نہیں مانتے، مفتی کو نہیں مانتے، کیا مطلب؟ عالم مفتی اپنے پاس سے تو آپ کو کچھ نہیں عرض کر رہا، وہ تو قرآن سنا رہا ہے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے، یا ایک حدیث آپ لے کر آئے، اس کی صحیح شرح، صحیح تشریح آپ کو نہیں معلوم تھی، وہ کہتا ہے کہ آپ نے غلط سمجھا، صحیح تشریح یہ ہے، یہ نبی کریم کا مقصود ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ دیکھیں خود نبی کریم نے مرد سے ہی طلاق دلوائی، لیکن آپ نہیں مان رہے۔ تو اس کا مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں ہم کسی عالم مفتی کو نہیں مانتے، تو آپ پس پردہ یہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ رسول کی مانتے ہیں، اور یہ چیز اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ لہذا اس قسم کا جس نے جملہ کہا ان کو چاہیے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ اب آخری صورت کہ اگر کوئی نہیں مانتا، جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کے سزائیں جاری کریں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، اور اگر ریاست کے قوانین ایسے ہیں کہ فرض کر لیں ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، آپ کے آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ ان کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہی، فیصلہ نہیں کر رہی، تو پھر انسان کو سوشل بیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ ان سے ملیں گے نہیں، خوشی غمی میں شرکت نہیں کریں گے، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ بھی جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ میرا ایک کلپ آپ نکال کے رکھ لیں اگر ہو سکے، یہ ایئر وائی پہ پروگرام ڈلے گا، اور ایئر وائی کو لوگو لگے رہنے دیجیے گا، اس کو ہٹا دیتے ہیں بعض، تاکہ یہ ہمارے ایئر وائی کیو ٹی وی کی وہ بھی لوگ جانیں اور مزید دیکھنے کی طرف مائل ہوں، اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں، آپ پہنچا دیں، مانے نہ مانے ان کا کام ہے، اتمام حجت ہو جائے گا، اور میدان محشر میں جو رسوائی اللہ نہ کرے ان کا مقدر بننے والی ہے۔ الامان الحفیظ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔